قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے بہت سے انعامات اور نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ان میں جنتی مردوں کے لیے حوروں کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے کہ جنت میں جانے والے مومن مردوں کو جنتی بیویاں یعنی حوریں ملیں گی۔ سورۃ الواقعہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اور ان کے لیے گوری گوری بڑی آنکھوں والی عورتیں ہوں گی، جیسے حفاظت سے رکھا ہوا پوشیدہ موتی۔ قرآن مجید اور احادیث میں ان حوروں کی بہت سی صفات اور خوبیاں بیان فرمائی گئی ہیں۔ حوروں کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے فرمائی ہے، ان میں کیا کیا خوبیاں ہوں گی اور یہ کن کو ملیں گی، اور مردوں کو جنت میں حوریں ملیں گی تو عورتوں کو کیا ملے گا، ان سب باتوں کا تذکرہ آج کی اس ویڈیو میں کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حور حورا کی جمع ہے، اور حورا اس عورت کو کہتے ہیں جو جوان ہو، حسین ہو اور گورے رنگ کی ہو اور سیاہ آنکھ والی ہو۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حور عین کو زعفران سے پیدا فرمایا ہے، اور ایک روایت کے مطابق انہیں مشک، کافور اور زعفران سے بنایا گیا ہے۔ ایک روایت کے مطابق حوروں کو 3 چیزوں سے پیدا کیا گیا ہے۔ ان کا نچلا حصہ مشک یعنی کستوری کا ہے، اور درمیانہ حصہ عنبر کا ہے، اور اوپر کا حصہ کافور کا ہے۔ ان کے بال اور بھویں سیاہ ہیں، اور نور سے ان کا خط کھینچا گیا ہے۔ ان حوروں کی خوبصورتی ایسی ہوگی کہ اگر کوئی حور زمین کی طرف جھانک لے تو اس کے حسن کی وجہ سے پوری دنیا روشن ہو جائے، اور اس کی خوشبو سے پوری دنیا معطر ہو جائے، اور اس کی اوڑھنی دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ اگر حور اپنی ہتھیلی زمین اور آسمان کے درمیان نکال دے تو اس کے حسن کی وجہ سے دنیا دیوانی ہو جائے، اور اگر حور اپنی اوڑھنی نکال دے تو سورج اس کے سامنے ایسا معلوم ہو جیسے سورج کے سامنے ایک بے نور بتی یا چراغ، اور اگر حور اپنا چہرہ دنیا کی طرف نمودار کر دے تو اس کے حسن سے زمین اور آسمان کے درمیان کی ساری فضا چمک جائے۔ اگر حور عین اپنا کنگن عرش کے نیچے سے ظاہر کر دے تو اس کی روشنی سے سورج اور چاند کی روشنی مان پڑ جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ جنت میں لوبا نام کی ایک حور ہوگی، اگر وہ سمندر میں تھوک دے تو سمندر کا سارا پانی میٹھا ہو جائے۔ قرآن مجید اور صحیح احادیث کے حوالے سے حوروں کی چند صفات یہ ہیں: وہ پاک صاف ہوں گی، جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی، خوب گوری چٹی اور بڑی بڑی آنکھوں والی ہوں گی، وہ جنتی مردوں کے ہم عمر ہوں گی اور نگاہیں نیچی رکھنے والی ہوں گی، اس سے پہلے انہیں کسی انسان یا جنات نے نہیں چھوا ہوگا، اور وہ محفوظ موتیوں کی مانند ہوں گی۔ اس حور کے رخسار آئینے سے زیادہ صاف اور شفاف ہوں گے۔ جنتی کو اس کے چہرے میں اپنا چہرہ واضح طور پر نظر آئے گا، اور اس کا معمولی ترین موتی ایسا ہوگا کہ اگر وہ دنیا میں آ جائے تو مشرق اور مغرب کو روشن کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی کوئی عورت جب اپنے شوہر کو تکلیف پہنچاتی ہے تو حور عین جو جنت میں اس کی بیوی ہوتی ہے وہ کہتی ہے، اللہ تجھے ہلاک کرے، تو اس کو تکلیف نہ پہنچا کیونکہ وہ تیرے پاس مہمان ہے، عنقریب وہ تجھ کو چھوڑ کر ہمارے پاس آنے والا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جنت میں ایک حور کا نام لوبا ہے، یعنی کھلونا۔ وہ اتنی حسین و جمیل ہے کہ جنت کی تمام حوریں اس پر رشک کرتی ہیں۔ وہ بے تکلفی میں اس کے کندھے پر ہاتھ مار کر کہتی ہیں، لوبا تم بہت زیادہ مبارک وادی کے لائق ہو، اگر تمہارے طلبگاروں کو تمہارے حسن کا پتہ چل جائے تو وہ نیکی کرنے میں اور آگے بڑھ جائیں۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اس کی آنکھوں کے درمیان یہ لکھا ہوگا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو مجھ جیسی حور ملے تو اس کو چاہیے کہ وہ میرے رب کو راضی کرنے والے کام کرے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جنت میں ایک حور ہے جس کو العینہ کہا جاتا ہے۔ جب عینہ چلتی ہے تو اس کے ساتھ اس کے ارد گرد 70,000 خادم چلتے ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ امر بالمعروف کرنے والے کہاں ہیں اور نہیں عن منکر کرنے والے کہاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی جماعت جو جنت میں داخل ہوگی وہ 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن چہروں والی ہوگی۔ اس کے بعد داخل ہونے والی جماعت کے چہرے آسمان میں سب سے زیادہ چمکنے والے ستارے کی طرح چمکتے ہوں گے۔ ان میں سے ہر ایک کے لیے دنیا کی 2 عورتیں ہوں گی، اور جنتی عورتیں 70 ہوں گی جن کی پنڈلیوں کا گودا ان کے گوشت سے باہر نظر آئے گا، اور جنت میں کوئی بھی بغیر شادی کے نہیں ہوگا۔ صحیح احادیث سے ہر جنتی کے لیے 2 بیویاں ثابت ہیں، اور جن احادیث میں اس سے زیادہ کا ذکر ہے اس سے مراد باندیاں ہیں، اور جنت کے طبقات کے لحاظ سے اس کی تعداد مختلف بھی ہے۔
البتہ روایات میں ہر ادنا جنتی کے لیے 72 حوروں کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ یہ حوریں ہر طرح کی گندگی، حیض و نفاس سے پاک ہوں گی۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ مسجد سے تکلیف دہ چیز اور کچرے وغیرہ کو نکالنا حور عین کا مہر ہے۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے کم مرتبے والے جنتی کو 80,000 خادم اور 72 بیویاں ملیں گی، اور اس کے لیے موتیوں، زبرجد اور یاقوت سے ایک قبا بنایا جائے گا جو جابیہ سے صنعاء تک وسیع ہوگا۔ جنت میں حوروں کے لیے ایک محفل گاہ ہے، وہ وہاں جمع ہو کر ایسی سریلی آواز سے گاتی ہیں جو کسی مخلوق نے نہ سنی ہوگی۔ وہ کہتی ہیں ہم ہمیشہ رہنے والی ہیں، کبھی ہلاک نہ ہوں گی، ہم ہمیشہ تر و تازہ رہنے والی ہیں، کبھی بوسیدہ نہ ہوں گی، ہم ہمیشہ خوش رہنے والی ہیں، کبھی ناراض نہ ہوں گی، خوشخبری ہے اس کے لیے جو ہمارا ہے اور ہم اس کی ہیں۔ مردوں کو جنت میں حوریں ملیں گی تو عورتوں کو کیا ملے گا؟ جنتی عورت اگر دنیا میں شادی شدہ تھی تو جنت میں اپنے جنتی شوہر کے ساتھ رہے گی اور شوہر کو ملنے والی حوروں کی سردار ہوگی، اور وہ ان حوروں سے حسن میں بہت زیادہ بڑھ کر ہوگی۔ ام سلمہ نے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی، ہم میں سے بعض عورتیں 2، 3 یا 4 شادیاں کر لیتی ہیں، پھر وہ مر جاتی ہیں اور جنت میں داخل ہو جاتی ہیں، اور ان کے وہ سب شوہر بھی جنت میں داخل ہو جاتے ہیں، اب وہ کس شوہر کے ساتھ رہیں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورت کو اختیار دیا جائے گا کہ وہ اخلاق میں سب سے اچھے شوہر کو اپنے لیے پسند کر لے۔ وہ عرض کرے گی یا رب، یہ شوہر دنیا میں میرے ساتھ ان سب شوہروں سے زیادہ اچھا سلوک کرتا تھا، لہٰذا اسی کے ساتھ میری شادی فرما دیجئے۔